نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی، چھوٹی سی جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے. دنیا کے اوپر کا قیام تھوڑا، نیچے کا قیام زیادہ. آج ہم زمین کے اوپر ہیں. بھائی اسپیکر والے بھائی، آواز بہت تیز کر دی آپ نے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے. اور عجیب بات، ثواب سمجھ کے ڈالتے. کیا سمجھ کے؟ عقل مند کون؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. یہ مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک کوئی نہیں جاتا، اتفاقاً کوئی نہیں جاتا، بے وقت کوئی نہیں جاتا. ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں مرتا، بجلی سے، کرنٹ سے، آگ لگنے سے، ایکسیڈنٹ سے. نہ. ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے. اور اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا ہے. دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ اجتماع کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی جان کہاں لگانی، اپنی صلاحیت کہاں لگانی؟ یہ زندگی امانت ہے. یہ نہیں کہ میری زندگی. اچھا بھائی، اگر یہ آپ کی زندگی تو موت کیوں آئی؟ میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ بال سفید نہ ہونے دو. نہیں، ہمارے اوپر ہماری نہیں چلتی. یہ زندگی امانت ہے. زندگی کیا ہے بھائی؟ اس میں خیانت نہ ہو. پھر اس کو بند کرو. امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں ہے. امانت ہے. اور دوسری بات، زندگی نعمت ہے. زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے تو قدر کریں، نعمت ہے تو نہ قدری نہ کریں. امانت ہے تو خیانت نہ کریں بھائی. اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ سب سے بہترین مصرف، سب سے پہلا مصرف، بڑا مصرف، سب سے اہم مصرف. ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے. ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کہ ہم تمہارے پاس تمہارا ملک لینے نہیں آئے، اور ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور تمہارے سے تمہارا ملک لینے؟ نہ ملک تمہیں مبارک، مال تمہیں مبارک. کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ لنخرج العباد
من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکالیں۔ ہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان۔ وہو سب کہے الحمدللہ۔ اسلام چھوٹی نعمت کے بڑی کے بہت بڑی کے سب سے بڑی۔ ہاں توبہ توبہ، جو اسلام کی نعمت سے معروم ہے، استغفراللہ، کتے کھاتے کتے، توبہ توبہ، چوہے کھا جاتے ہیں، استغفر، چھپ کے لیا سانپ، ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام دیا۔ ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان۔ ایک بزرگ تھے نا ہندوستان، دیکھا کہ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی، ایک ہندو بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں بھی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، جج صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، نہ یہ بات کی باتیں ہیں۔ ہاں ہم مسلمان، اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہو جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے سارا خاندان۔ ہاں نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہمارا کام، ہماری اسلام کو چمکانا۔ دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمک جائے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمک جائے، کارخانے دار محنت کرتا ہے کارخانہ چمک جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے محنت یہ کریں گے کہ کیا چمک جائے؟ کیا چمک جائے؟ مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ بولو بھائی، مسلمان پہلے کہ وزیر پہلے؟ ہاں اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی۔ ہاں مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے۔ ہاں نہیں، مسلمان اسلام سے چمکتا ہے، اسلام سے چمکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، ہاں شام کے لوگ استقبال میں، فتح ہوا ہے شام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیوں کہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا۔ اور اس پر یہ جملہ بولا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جیسے امام قیام میں مقتدی قیام میں، امام رکوع میں مقتدی رکوع میں، امام سجدے میں، ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں، یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، طریقوں میں،
مقصد میں، فکر میں، سوچ میں، غم میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی. آپ نے کہ ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم. ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری. اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے. کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں تو باہر سے لوگ گزرتے وہ رش دیکھتے تو وہ آپس میں باتیں کرتے. مولویوں کا میلہ لگا ہے. کیا لگا مولویوں کا؟ ہے بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے. چلو بھائی اجتماع، چلو بھی آؤ بھائی. اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانا. یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں. یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر. یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں. اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نہ. زندگی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے. ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ صحت طاقتور تھے، مر گئے. ہم ابھی زندہ ہیں. 2 صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے. ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی موت ہو گئے. تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے. تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی. آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ بڑھاپے. ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں. ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں. تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر، رگیں، ہڈیاں جوڑ. کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے ہوئے، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے. صحت کی قدر. تو ساتھی کہنے لگے ایک جگہ گئے گیسٹ کرنے تو جو ساتھی اندر سے نکلا نا اس نے کہا بھی آپ ذرا میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں. اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک آدمی، ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے. یا اللہ. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے. مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں. مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں. پر یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی. ہاتھ نعمت ہیں،
صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے، فراغت کو غنیمت سمجھے، کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، ہاں میں بڑا مصروف ہوں، توبہ توبہ توبہ، جسے دیکھو کیا کہتے ہیں میں بڑا۔ ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزہ پہ، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، اور پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا۔ وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس، موچی، ہاں۔ اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی۔ وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی، گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں، ہاں۔ اب جب یہ گئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں، تم تو فارغ لوگ ہو، تمہیں تو کام بھی کوئی نہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا ہوں۔ ایک ہے بناوٹی مصروفیت، ایک ہے واقعی مصروفیت۔ تو فراغت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ مشغولیت۔ اور پانچویں بات فرمائی، خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ خوشحالی، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اسے آیا غصہ، گیا اس کو کہا دفع ہو گیا، اور برا بھلا کہا اور اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کے بگا دیا بس۔ اللہ کی شان، کاروبار تباہ ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی۔ اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی، اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ۔ وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، روٹی بھی واپس آئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک، ہاں 4 ماہ مبارک، سروزہ مبارک، یہاں میرا سروزہ لگا تھا، اجتماع میں آنا مبارک سر آنکھوں پر۔ لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی، مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں ہیں؟ کیا؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ ہاں، ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ وہ 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بھائی نمک تھوڑا سا ڈال دیں بھائی۔ یہ بھی کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا۔ توبہ توبہ، آج زور لگ گیا کھانوں پر، سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں۔ گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا، آج کیا پکے گا۔ مرد گھر آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے، کیا پکا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی 2 مہینے، یا اللہ! ہاں زور لگ گیا کھانوں پر، اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے۔ تو ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاں بازار سے 1 درہم کا گوشت خریدا۔ غور سے سنیں بھائی، بات کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا لائے ہو؟ کہ 1 درہم کا گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا منہ دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہو جاتا، یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا۔ بیٹے کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا، پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا ہے؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو چیز چاہے کھانا شروع کر دے، ہاں زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ۔ دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور منبر پر تشریف فرما ہیں، اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیبند لگے ہوئے تھے، ایک روایت میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے، اور بعض پیبند چمڑے کے تھے۔ کون؟ امیر المومنین۔ آپ نے بولا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر جس راستے پر جائے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے۔ ہاں خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کس کے نام؟ دریا کے نام۔ ہاں آواز دے رہے ہیں، ہاں ہوا ان کی آواز کو لشکر تک پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کون تھے؟ ہاں کس سے بنائی؟ اللہ سے۔ کس کو ساتھ لیا؟ اللہ کو۔ زور لگ گیا کپڑوں پر، مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں، تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے نہیں۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ توبہ۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ یہ غلط جگہ زور لگ رہا ہے بھائیو، کپڑوں پر۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یتطاولون فی البنیان، کہ اونچی عمارتیں، یہ بڑے پلازے، اللہ کے نبی ہمارے قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی ذرا اونچا مکان بنایا، اوپر ایک قبہ سا بنایا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا فلاں احد من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی۔ فسکت، آپ خاموش رہے، فحملها فی نفسه، لیکن دل میں اس بات کو رکھا، اچھا ایسے گھر بناتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے فأعرض عنہ، اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے. پھر سلام کیا فأعرض، پھر آپ نے اعراض فرما لیا. یہ کیا ہو گیا؟ پریشان صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سارا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت کیا تھا یہ کس کا ہے. واپس گئے فَهَدَمَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. اور آ کر آپ کو نہیں سنایا، آپ کا دوبارہ کسی موقع پر گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما جو مکان تھا اس کا کیا بنا وہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ نے ساری بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين، جو کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر مٹی اور گارے پر لگا کرتا ہے جب برکت نہیں رہا کرتی. زور لگ گیا، اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. آپ نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. آج تو 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی. بھائی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتا ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے. کیا ایک فہرست بنتی ہے شادی کے موقع پر، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے. اگر ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے بھائی، تو جواب پتہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. نہ کوئی سر نہ پاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. اچھا جو تازہ چلا لگا کے آتے ہیں، چارما لگا کے آتے ہیں نا، وہ گھر میں کوئی شادی ہے، اب وہ گھر والے کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، تو ہر بات میں بولتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا. تازہ چارما لگائیں تو اسے گھر والے کہتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو. جاؤ آپ مسجد بیٹھ کے کیا کرو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. آپ نے عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے؟ یہ کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی؟ اس موقع پر ایک خوشبو لگا کرتی تھی شادی کے موقع پر. تو جواب دیا حضور میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی. تزوجت. اچھا آپ ہیں کہ ولیمہ کر لینا، ہاں چاہے بکری کیوں نہ ہو. میں نے شکوہ نہیں تھا کہ شادی کی ہے تو مجھے تو پتا بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھوانا چاہیے تھا. تو گئی شادی ہو گئی. شریعت کا مزاج شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. یہ تو شیطانی مزاج ہے. شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو. 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں. ہاں کپڑے پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے. نام بنا غزوہ ذات الرقاع. یہ 5 ضرورتیں بھائیوں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے. مقصد زندگی کہتے ہیں. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، جس کو زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ صبر کرتا ہے، اور جس کے نفع پر بڑی خوشی ہوتی اور جس کے نقصان پر بڑا صدمہ ہوتا. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ جس کو آدمی زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ مقصد زندگی. تو
تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو سب دل سے نیت کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اب 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگی؟ بولو بھائی، یہ تو گزشتہ زندگی گزری، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہماری صلاحیت کہاں لگی، ہمارا دل دماغ کہاں لگا، ہماری صبح شام کہاں لگی، ہماری قوت کس پہ خرچ ہوئی؟ ہو مال کمانے پہ، ضرورتیں پوری کرنے پہ، چھوٹی سی دکان پہ، چھوٹے سے دفتر پہ، چھوٹے سے کاروبار پہ، یہ ہوا ظلم، یہ ہوا ظلم۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو وہاں لگا دینا جو اس کی جگہ ہی نہیں، اس کی جگہ ہی نہیں، غیر محل میں اس کو لگا دینا۔ ہاں، صلاحیت دی اللہ نے کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلاتے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر، ایک دکان سے 2 دکانیں بنانے پر، چھوٹی دکان سے بڑی دکان بنانے پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگانے پر، ہمیں وزارتیں حاصل کرنے پر، عہدے حاصل کرنے پر، حکومتیں حاصل کرنے پر ہم نے وہ صلاحیت لگا دی۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا، جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہیں منکر چھوڑ دیں گے، اب دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہیں کیا جائے گا، مدد مانگیں گے مدد نہیں کی جائے گی، اپنے کام سے ہٹ گئے۔ ہاں تو بھائیو، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اپنی صلاحیتیں ہماری غلط جگہ لگی، اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس بات کو فرماتے تھے، آج نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا اس کو احساس ہے، حج نہ کرنے والا کہتا ہے ہاں میرے سے غلطی ہو رہی، لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور صدقے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن دین کی محنت نہیں کرتا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اسے کوئی فکر نہیں، سارے انسانوں کو ہدایت ملے اسے کوئی فکر نہیں، مسجدیں آباد ہو جائیں اسے کوئی اس کا احساس نہیں، اس کی کوئی کوشش نہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ ہاں، تو سب سے بڑا جرم ہوا ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا۔ ہاں، بعض دفعہ گشت کرنے جاؤ نا کسی کے پاس، تو جس کے پاس گشت کرنے جاؤ نا وہ کہتا ہے اچھا آپ میرے پاس ہے، میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، پہلی سفر تو میں نماز پڑھتا ہوں، آپ فلاں کے پاس جاؤ وہ نماز نہیں پڑھتا، اسے جا کے سمجھاؤ، وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ ایک ایس ایچ او کے پاس، کیوں بھائی سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ دھیان سے سن رہے نا؟ ہاں، سب تو نہیں کہ ایک ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب میرے گھر چوری ہو گئی۔ کیا کہنے لگا؟ صاحب میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ اب ایس ایچ او کہنے لگا او بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی چوری، اب سچی بتاؤ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے نا، لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ ہاں سچ بول رہا ہے، باقی اس نے چوری نہیں کی لیکن غلط جواب دے رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے چوری کی، آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو، یہاں چوری ہونی نہیں چاہیے، اب چوری ہو گئی ہے اور اس کا سراغ لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں بھی میں تو نماز پڑھتا ہوں، بھی میں تو ابھی عمرہ کر کے آ رہا ہوں، میں تو ہر سب بھائی تبلیغ میں کہہ رہے دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اور بقیہ زندگی کے بارے میں نیت کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو، ہاں
اس کی نیت ہو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ اس کے کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں، ہر محلے میں ابھی اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، اور سمد کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، پیسوں کی طرف، جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف۔ نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ ناکامی کس کا نام ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کو نہ پانا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، آج رفتار بہت تیز ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ ہاں، بڑا مصروف آدمی ہوں، وقت کا خیال کرے، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ مصروف، ٹائم نہیں ہے۔ رفتار بڑی تیز ہے لیکن رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ او میرے بھائی، اللہ کو ساتھ لے، اللہ کو ساتھ لے۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، آپ بڑے مالدار، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے حکمران، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے ارب پتی کھرب پتی، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے پہلوان، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ کا 10 کنال کا بنگلہ، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ ہیں تو کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟
کھانا کون کھلاتا ہے، پانی کون پلاتا ہے، ہمیں جانا کس کے پاس ہے، تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ کیا کہہ رہے؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ ہاں، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا، نخرے کرے گا۔ اور اگر کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، ہر لقمے میں مزہ آئے گا، ہر لقمے میں مزہ آئے گا۔ واہ جی واہ، کھانا عمدہ نہیں، بھوک ہے۔ ہم ایک بار جا رہے تھے موریتانیہ نا، تو ہم نے نا وہ پراٹھے بنائے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی چٹنی، ساتھیوں کو نہیں بتایا۔ ہاں، وہ اپنے بیگ میں کیا ہے دسترخوان میں لپیٹ کے رکھ لیے۔ اب جب پہنچے نا ہم ترکی، اب 18 گھنٹے ہو گئے تھے ان پراٹھوں کو بنے ہوئے۔ جب ہم نے دیکھا نا ساتھیوں کو لگ گئی یہ بھوک بڑی سخت قسم کی، میں نے کہا آ جاؤ بھائی۔ اور دسترخوان کھولا اور جناب پراٹھے نکالے ٹھنڈے اور چٹنی، اب سب کھا رہے ہیں اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں سب بڑے مزے کے پراٹھے اور پراٹھے مزے کے نہیں ہیں، بھوک بڑے مزے کی ہے۔ تو بھوک سے مزہ آ گیا۔ ہاں تو بھائیو، جب اللہ کو پہچانیں گے پھر عمل کا شوق، پھر کس کا شوق ہوگا؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہاں، یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر آدمی نقل مارتا ہے، نقل، آج کل نقل، تو ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارنی ہے۔ یہ ہے عزت والے، عزت چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو آپ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ہاں، جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی زندگی اور آپ کی سنتوں میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کے طریقوں میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیج میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے، اس جیسی شکل بناتے ہیں، اس جیسے لباس پہنتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان